مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم ہدایت الصرف جو کہ علم صرف پر مشتمل ایک کتاب ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اب تک ہم 11 اسباق اپنے مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم 12واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ 12واں سبق جو ہے وہ ابواب کے بارے میں ہے۔ ابواب یہ بابن کی جمع ہے، اور باب کہتے ہیں دروازے کو۔ باب کیا ہوتا ہے؟ باب ہم نے اس وجہ سے اس سبق کا نام رکھا ابواب کا بیان، کہ جو افعال ہیں ہمارے پاس، جو عرب میں اور عربی لغت میں جو ہم افعال کے صیغے ہیں وہ مختلف وزنوں پر آتے ہیں، مختلف اوزان پر وہ صیغے آتے ہیں۔ تو ان صیغوں کے مختلف اوزان پر آنے کی وجہ سے انہیں ایک باب کی شکل میں اختیار کیا، ایک باب کا نام دیا گیا کہ بھائی تاکہ پہچان ہو جائے کہ اس وزن پر جو صیغہ آتا ہے تو وہ اس باب سے ہوگا، اور اس میں یہ فکس کر دیا گیا کہ اگر وہ اس باب سے ہے تو اس کا ماضی ایسا ہوگا اور اس کا مضارع ایسا ہوگا۔ تو یہ فکس کر دینا، ان کو 8 ابواب بنائے گئے ہیں۔ 8 ابواب پر مشتمل کیا گیا ہے تمام صیغوں کو، ثلاثی مجرد کے۔ ثلاثی مجرد میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں کہ وہ فعل جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں اور کوئی حرف بھی زائد نہ ہو، وہ ثلاثی مجرد ہوتا ہے۔ تو ثلاثی مجرد کے کل 8 ابواب ہیں، جس میں سے 5 جو ہیں وہ مضطرد ہیں اور 3 جو ہیں وہ شاذ ہیں۔ کل 8 ابواب ہیں اور ان کی 2 قسمیں بنتی ہیں، مضطرد اور شاذ۔ مضطرد کیا ہوتے ہیں؟ مضطرد وہ ابواب ہوتے ہیں کہ جو کثیر الاستعمال ہوتے ہیں، بہت سارا ان کا استعمال ہوتا ہے، اور ان ابواب سے بہت زیادہ افعال ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جبکہ شاذ وہ افعال ہیں جو بہت کم پائے جاتے ہیں، بہت کم ان کا استعمال ہوتا ہے، قلیل الاستعمال ہوا کرتے ہیں۔ تو مضطرد کے 5 ابواب ہیں اور شاذ کے 3 ابواب ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بکثرت استعمال ہوتے ہیں، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ مضطرد کے 5 ابواب نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح اور کرم یکرم، یہ 5 ابواب ہیں۔ یہ باب مضطرد ہیں اور بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ان ابواب سے بہت زیادہ افعال ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور بہت زیادہ افعال استعمال ہوتے ہیں۔ دوبارہ ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح اور کرم یکرم، یہ 5 ابواب ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کا ماضی کچھ کا الگ ہے اور کچھ کا مضارع الگ ہے۔ 5 ابواب کے وزنوں میں کوئی ایک جیسا نہیں دکھے گا۔ اگر کسی کا ماضی ایک جیسا ہو رہا ہے تو اس کا مضارع الگ ہو جائے گا، اور اگر کسی کا ماضی ہی الگ ہے تو پھر اس کا مضارع بھی الگ ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نصرہ اور ضربہ، یہ 2 ماضی کے افعال ہیں، نصرہ اور ضربہ، مگر ان کا ماضی کا وزن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیم ہے، نصرہ بروزن فعلہ اور ضربہ بروزن فعلہ، لیکن ان کا مضارع الگ ہے۔ جیسے کہ نصرہ کا مضارع ینصرو آ رہا ہے یفعلو کے وزن پر، اور ضربہ کا مضارع یضربو آ رہا ہے یفعلو کے وزن پر۔ اچھا، ایک بات بغور آپ سمجھ لیجئے کہ ثلاثی مجرد سے 3 وزن آتے ہیں فعل ماضی کے، اور ماضی کے وزن سے پھر ہم آگے ابواب کا پتہ کر لیتے ہیں۔ مصدر سے پتہ چلتا ہے، یا اس کے مضارع اور ماضی کو پڑھ کر ہم اس کے ابواب کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد سے ماضی کے 3 وزن آتے ہیں، فعل، فعل
اور فعولا. اب تینوں وزنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فا اپنی جگہ موجود ہے, اس پر فتحہ ہے تو فتحہ ہی ہے. لام اپنی جگہ موجود ہے, اس پر زبر ہے, فتحہ ہے. اچھا, اگر کچھ تبدیل ہو رہا ہے تو وہ عین کی حرکت تبدیل ہو رہی ہے. فعالہ دیکھیں یہاں پر عین پر فتحہ ہے, فعیلہ یہاں پر کسرہ آ گیا, اور فعولا یہاں پر ضمہ آ گیا. اب ہم چلتے ہیں ابواب کی تفصیل کی طرف. میں نے آپ کو بتایا کہ مضطرد ابواب 5 ہیں: نصر ینصر, ضرب یضرب, سمع یسمع, کرم یکرم اور فتح یفتح. ٹھیک ہے. شاذ ابواب کون سے ہیں؟ شاذ ابواب 3 ہیں: حسبہ یحسب, کودہ یکود اور فضلہ یفضل. یہ 3 ابواب شاذ ہیں: حسبہ, یحسب, کودہ یکود اور فضلہ یفضل. فضلہ یفضل, فضلہ یفضل. یہ 3 ابواب شاذ ہیں اور 5 ابواب مضطرد ہیں. بہت زیادہ استعمال ان 5 ابواب کا ہوتا ہے. اب یہ بتا رہے ہیں علامات ابواب, بتا رہے ہیں کہ کسی باب کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. کسی باب کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کا باب کیسے پہچان سکتے ہیں. تو ہم فعل ماضی اور فعل مضارع کا صیغہ دیکھتے ہیں, پہلا صیغہ, اور اس پر جو حرکات ہمیں ملتی ہیں تو ہم اس کے مطابق باب کا پتہ چلا لیتے ہیں. یا ہم اگر لغت سے دیکھنا چاہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ لغت میں ہم کوئی حروف دیکھتے ہیں تو اس حروف کے آگے بریکٹ میں چھوٹا سا لکھا ہوا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی حرف کے آگے لکھا ہوا ہے چھوٹا سا نون, تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس بات کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ یہ باب کا تعلق نصر ینصر سے ہے, نون لکھا ہوا ہے. اچھا, کسی مصدر کے آگے دعات لکھا ہوا ہے تو اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس مصدر کا تعلق اور اس سے جو فعل آئے گا وہ باب ضرب یضرب سے ہوگا. تو اب ہم علامت ابواب پڑھ رہے ہیں. ایسے یہ اگر آپ زبانی یاد کر لیں گے تو آپ کو باب پہچاننے میں انتہائی آسانی ہو جائے گی. دیکھیں, نصر ینصر, اس کی ماضی مفتوح العین اور مضارع مضموم العین ہوتا ہے. اس کی ماضی مفتوح العین اور مضارع مضموم العین ہوتا ہے. یعنی دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عین کی حرکت تبدیل ہوتی ہے, اسی سے ابواب مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں. فا اپنی جگہ پر لیتا ہے, لام اپنی جگہ پر لیتا ہے. اسی طریقے سے مضارع میں بھی عین کی حرکت تبدیل ہوتی ہے. فا کلمہ ساکن ہوتا ہے علامت مضارع آنے کی وجہ سے, اور لام مبنی پر ضمہ ہوتا ہے. عین کی حرکت تبدیل ہوتی ہے. تو ہم عین کو ہی دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, اس کی ماضی مفتوح العین یعنی نصر ینصر کا جو باب ہوگا تو اس کے ماضی کے صیغے میں عین پر فتح ہوگا, اور مضارع مضموم العین, عین کلمہ ضمہ والا ہوگا. ضرب یضرب, دیکھیں اس کی ماضی مفتوح العین اور مضارع مکسور العین. ضرب عین کلمہ پہ زبر ہے, مفتوح ہے, اور مضارع میں یضرب عین کلمہ مکسور ہے. سمع یسمع, اس میں ماضی مکسور العین اور مضارع مفتوح العین ہوگا. سمع میم دیکھیں عین کلمہ ہے, اور یسمع دیکھیں مفتوح العین. فتح یفتح, اس میں کیا ہوگا, اس میں دونوں عین ماضی اور مضارع دونوں میں, اس کی ماضی اور مضارع دونوں مضموم العین ہے. فتح یفتح, اس کی ماضی اور مضارع دونوں مفتوح العین ہے, دونوں پر زبر ہے. فتح یفتح. کرم یکرم, اس کی ماضی اور مضارع دونوں مضموم العین ہے. حسبہ یحسب, اس کی ماضی اور مضارع دونوں مکسور العین ہے. اب آخر میں بچتے ہیں 2 ابواب, کودہ یکود اور فضلہ یفضل. تو دیکھیں کہ کودہ یکود, اس کی ماضی مضموم العین ہے اور مضارع مفتوح العین ہے. اور فضلہ یفضل, اس کی ماضی مکسور العین اور مضارع مضموم العین ہے.
تو میرے دوستو یہ بات یاد رکھیے کہ آپ نے بھرپور توجہ مترد پر دینی ہے، کیونکہ شاذ کا استعمال ویسے ہی بہت کم ہے، آپ ان کو یاد کر لیں لیکن بھرپور توجہ آپ کی مترد پر ہونی چاہیے، اور مترد کے 5 ابواب کے نام آپ زبانی یاد کر لیں انگلی پر۔ ضرب یضرب، نصر ینصر، فتح یفتح، سمع یسمع اور کرم یکرم۔ جب یہ باب کے نام آپ کو یاد ہو جائیں گے تو جو بھی آپ صیغہ دیکھیں گے تو وہ پہچان لیں گے کہ بھائی اس کی ماضی ایسی آ رہی ہے، اچھا پھر آپ اس کا مضارع دیکھ لیں اور اس کا مضارع ایسا آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں ایک فعل ملا قتل، فعل ماضی کا صیغہ قتل، اب ہم دیکھیں کہ ہمیں باب پہچاننا ہے تو ہم اس کا مضارع دیکھ لیں، تو ہم نے دیکھا تلاش کیا لغت میں یا ہم نے قرآن اور حدیث میں دیکھا تو اس کا ہمیں فعل ماضی ملا یقتلو، تو قتل یقتلو، تو اب آپ دیکھیں گے قتل یقتلو کس کے وزن پر آ رہا ہے، تو آپ باب کے نام پڑھتے جائیں، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، ضرب یضرب اور نصر ینصر۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ قتل یقتل نصر ینصر، اس کے اعراب سیم ہے، اور اس کے اعراب سیم ہونے کی وجہ سے پھر آپ نے اندازہ لگا لیا کہ بھئی یہ جو فعل ہے یہ باب نصر ینصر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ 12واں سبق ہمارا بہت آسان ہے اور بس اتنا ہی ہے، اس میں اتنا ہی ہے، باب کے نام ہیں اور باب کی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سبق کے متعلق کوئی سوال ہو تو دیے گئے نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔